السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نماز کلاسز چل رہی ہیں، تو نماز کے لیے ہمیں ان کے صحیح وقت اور ٹائم کا پتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم اول وقت میں اس کی ادائیگی کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ تو مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب کہ سورج ڈھلتا ہے اور جو ہے اس کا سایہ آدمی کے قد برابر ہو جاتا ہے، یعنی عصر سے پہلے پہلے۔ اور عصر کا وقت تب ہوتا ہے جب سورج زرد ہو اور نماز مغرب سے پہلے پہلے رہتا ہے، جب تک کہ شفق غائب نہ ہو، یعنی سرخی غائب نہ ہو۔ اور مغرب کا وقت جو ہے سرخی غائب ہونے سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ مغرب سے پہلے تک آپ عصر پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب کا وقت جب سرخی غائب ہو جائے، سورج غائب ہو جائے، اور عشاء کا وقت جو ہے آدھی رات تک رہتا ہے، اور فجر کا وقت جو ہے وہ صبح طلوع فجر یعنی سحری سے لے کر آفتاب تک ہے، یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے تک ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نماز عصر کے بارے میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، فَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی نماز عصر، حالانکہ سورج تھا بلند سفید صاف، یعنی ابھی زرد نہیں ہوا تھا۔ اور حضرت انس روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھتے تھے، سورج ہوتا تھا بلند زندہ، یعنی روشن بغیر زردی کے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق کی نماز کے بارے میں روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ منافق کی نماز عصر ہے جو آخری وقت پڑھی جائے، بیٹھ رہتا ہے، انتظار کرتا ہے سورج کا، یہاں تک کہ جب ہو جاتا ہے وہ زرد ہوتا ہے درمیان دو سینگوں کے شیطان کے، یعنی غروب کے وقت کھڑا ہو جاتا ہے نماز کے لیے، پھر ٹھونگے مارتا ہے، چار نہیں یاد کرتا ہے اس میں اللہ کو مگر تھوڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی سخت ہو تو نماز ظہر ٹھنڈے وقت میں پڑھو، یعنی کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ٹھنڈے وقت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان 4 بجا دے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا سایہ ڈھلنے تک، یعنی کہ تھوڑا سا اس کو شدت کی گرمی کی شدت جب کم ہو، سورج ڈھلتے ہی فوراً نہ پڑھو بلکہ تھوڑی دیر کر لو۔ اور نسائی میں حضرت انس سے روایت ہے، وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ، یعنی جب سردی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر پڑھنے میں جلدی کرتے تھے۔ اب آج یہاں پہ یہ ہے کہ مسجد نبوی میں اس وقت کھلا جو ہے نا کہہ لیں کہ چھت تھی، یعنی بہت ایک اچھا انتظام نہیں تھا، تو اس وجہ سے یہ بات کہی گئی۔ اب اگر وقت پہ بھی پڑھ لی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ مسجدوں میں بہت اچھا نمازیوں کے لیے انتظام کیا گیا ہوتا ہے، مسجدوں کی چھتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے علاوہ ادھر پنکھے لگے ہوتے ہیں، اے سی ہوتے ہیں، اور گھر میں بھی خواتین کے لیے اچھا ماحول ہے، تو اس لیے وقت پر ادا کی جائے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ نماز اول وقت میں پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز صبح پڑھتے تھے، یعنی فجر کی نماز پڑھتے تھے، پھر 3 عورتیں مسجد سے آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی نہ پہچانی جاتی تھی سبب اندھیرے کے، یعنی فجر کی نماز اتنے اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی، تو پتہ نہیں کیا چلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں اول وقت نماز پڑھا کرتے تھے، اگرچہ نماز کا وقت صبح صادق سے سورج طلوع ہونے تک ہے، لیکن اول وقت پر پڑھنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی میں وفات تک سب نمازیں ہمیشہ وقت ہی پر پڑھی ہیں سوائے ایک بار کے، اور وہ جواز کے لیے تھا، اگر اتفاقاً نماز کا اول وقت جاتا رہے اور آخر وقت آ جائے تو پڑھ لی جائے، چھوڑی نہ جائے بس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں، ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ لوقتها الآخر مرتين حتى قبضہ اللہ تعالی، ترمذی کی حدیث ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی کوئی نماز آخر وقت 2 بار، یہاں تک کہ وفات دی اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہمیشہ اول وقت ہی پڑھتے رہے ہیں، اور جواز کے لیے ساری عمر میں ایک بار آخر وقت پڑھی ہے، یعنی ایک دفعہ ہوا ہے کہ آخر وقت میں پڑھی ہے، ورنہ اول وقت میں پڑھتے رہے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں 5 نمازیں اول وقت پڑھی ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ بستر سے صبح ہمیں سورج جگاتا ہے اور ظہر کی نماز ایسے وقت جا پڑھتے ہیں کہ عصر کا
صبح ہونے لگتے پتہ ہی نہیں چلتا ظہر پڑی جا رہی ہے یا عصر پڑی جا رہی ہے، اور سورج زرد ہونے کے وقت عصر کی جو ہے کہہ لیں کہ نماز ہم جلدی جلدی پڑھے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی جو ہے حفاظت کے ساتھ ان کی اوقات کی محافظت بھی کریں اور پوری کوشش کریں کہ نمازیں اول وقت ادا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الاعمال الصلاۃ فی الاول وقتها، ٹھیک ہے، ترمذی حاکم میں یہ حدیث موجود ہے کہ افضل عمل نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا ہے۔ ام فروا سے ایک اور روایت اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ احمد، ترمذی اور نسائی میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا صلاۃ الاول وقتها، یعنی نماز اول وقت میں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تیرا کیا حال ہوگا جس وقت ہوں گے تجھ پر امام جو دیر کریں گے نماز کو یا دیر کریں گے اس کے مختار وقت سے۔ میں نے کہا آپ مجھے ایسے حال میں کیا حکم کرتے ہیں؟ فرمایا نماز پر تو اس کے اول وقت پر، پھر اگر پائے تو اس نماز کو ان کے ساتھ پس پڑھ تو نماز پس تحقیق یہ نماز سے یہ نفل ہوگی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی ثلاث لا تؤخرها الصلاۃ اذا اتت والجنازۃ اذا حضرت والعیم اذا وجدت لها کفوا، علی تین چیزیں ایسی ہیں کہ نہ دیر کرنا ان کو، پہلی نماز جب کہ آئے وقت اس کا، دوسری جنازہ جب کہ تیار ہو، تیسری عورت میرے خاوند کے جب کہ پائے تو اس کے لیے کف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو فرمایا تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ پر نماز کو دیر سے پڑھانے والا امام مسلط ہوں گے؟ ابو ذر نے کہا آپ ہی فرمائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اگر اول وقت سے نماز کو متاخر کریں تو تم اپنی نماز اکیلے اول وقت پڑھ لینا، اگر تجھے اس کے ساتھ جماعت کے میں شامل ہونے کا موقع ملے تو ان کے ساتھ نماز بھی پڑھ لے، یہ نفل ہو جائے گی۔ تو پتہ کیا چلا اول وقت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تحقیق تم پر میرے بعد ہوں گے امام، باز رکھیں گے ان کو چیزیں نفسانی خواہشات وغیرہ وقت اول پر نماز پڑھنے سے، یہاں تک کہ جاتا رہے گا وقت اس کا اور مکروہ وقت آ جائے گا، پس پڑھو نماز اس کے وقت پر، اگرچہ تنہا پڑھنی پڑے لیکن ایسی روش سے مسجد میں فتنہ پیدا نہ ہو۔ پھر ایک شخص بولا اے اللہ کے رسول نماز پڑھوں میں ان کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں تاکہ اجر بھی ملے اور فتنہ بھی نہ اٹھے۔ تو آئمہ مساجد کی خدمت میں جو ہے درخواست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کے مطابق وہ نمازیں اول وقت پر پڑھایا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور سنت کی پیروی کے سبب رحمت للعالمین حشر میں شفاعت فرمائیں گے۔